بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے جو کوفے کے رہنے والے تھے کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی مجلس میں بیٹھے، بتاؤ تو تم کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا، واللہ ہم جان نثاریاں کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے، سنیے چچا، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کے قدم بھی زمین پر نہ رکھنے دیتے، اپنی گردنوں پر اٹھا کر لے جاتے۔ آپ نے فرمایا، بتیجے تو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شرط کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کی، بھوک کی اور سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ دیر تک نماز پڑھتے رہے، پھر فرمایا، ہے کوئی ہے جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں رفیق کرے۔ اب کہ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی۔ اب تو کھڑے ہوئے بغیر چارہ نہ تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تو جا اور دیکھ کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، دیکھ جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرت کر کے مشرکوں میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں، آگ جلا نہیں سکتی، کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہی۔ اسی وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بآواز بلند منادی کی کہ اے قریشیو، اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ بھال لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا، اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشیو، اللہ گواہ ہے ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے، خیمے ڈیرے ٹھہر نہیں سکتے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں، اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤں، بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جو زانو بندھا ہوا بیٹھا تھا چڑھ گیا اور اسے مارا، وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اس وقت ایسا اچھا موقع تھا کہ اگر میں چاہتا 1 تین میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو لپٹے ہوئے جو آپ کی کسی بیوی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے دونوں پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھے بھی اڑا دی۔ پھر رکوع و سجدہ کیا اور میں وہیں چادر اوڑھے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے، اور روایت میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سخت سردی کے قسم اللہ کی مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچا ہوں، اس وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے تاپ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنی کمان چڑھا لیا اور چاہتا ہی تھا کہ چلا دوں، اور وہ بالکل زد میں تھا، ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے۔ لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ چوکنے ہو کر بھڑک جائیں، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی چادر مجھ کو اڑا دی۔ میں جو اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک پڑا سوتا رہا۔ صبح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے بیدار ہو جا۔ اور روایت میں ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ نے کہا کاش کہ تم جیسا ایمان ہمیں نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔ برادر زادے، جو تمنا تم کرتے ہو یہ تمنا ہی ہے، نہ جانے تم ہوتے کیا کرتے۔ ہم پر تو ایسے کٹھن وقت آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر احکامات کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔